نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ امام رکوع کے بعد سمع اللہ کہتے ہیں، کیا مقتدی صرف ربنا ولک الحمد پڑھے گا یا مقتدی کو بھی سمع اللہ پڑھنا ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ جی، امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو مقتدی جو ہے وہ صرف ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہے گا، مقتدی جو ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا۔ کسی نے پوچھا ہے، اگر عورت کو اپنے والدین کی طرف سے وراثت میں سے حصہ ملے تو وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے یا شوہر کی اجازت ضروری ہوگی؟ جی، جو چیز خاتون کو اپنی والدین کی طرف سے وراثت میں ملی ہے اس میں اصولی طور پر تو شوہر کا کوئی حق نہیں ہے اور وہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے۔ البتہ اچھی بات یہ ہوگی کہ شوہر کو بھی اس کی اطلاع کی جائے اور اس کی رضامندی سے اگر کوئی زیادہ مقدار میں خرچ کرنا ہے تو کیا جائے، تاکہ گھر میں ایک کوئی لڑائی کی فضا قائم نہ ہو، ورنہ اصولی طور پر عورت کو اختیار حاصل ہے کہ جو اس کو اپنے والدین کی طرف سے ملا ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے، اور شوہر کو اس میں کوئی ایسی مداخلت کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا میں زکوٰۃ کو 2 حصوں پر تقسیم کر سکتی ہوں کہ آدھی اس مہینے اور آدھی اگلے مہینے؟ جیسے ہی تنخواہ آئے تو زکوٰۃ نکال دی، پھر اگلے مہینے اسی طرح کیا۔ بظاہر ان کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کو کیا اکٹھے ادا کرنا ضروری ہے یا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو زکوٰۃ کو اکٹھے ادا کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب سال گزر جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے پھر زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، اور اس کو اگر آپ اس طریقے سے ادا کریں کہ ہر مہینے کی تنخواہ میں سے کچھ رقم ادا کر دیں تو اس طرح بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی بانٹنا اور کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے اپنی طرف سے ختم قرآن کے موقع پر لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے اور وہ کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کا مٹھائی کو بانٹنا اور اس کا کھا لینا دونوں شرعاً درست ہیں۔ البتہ اس کے لیے جو باقاعدہ چندہ کیا جاتا ہے یا مسجد کا جو چندہ ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ چیز شرعاً درست نہیں ہے۔ باقی اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے، اپنی طرف سے کوئی اگر ایسا کرے تو اس کا کھا لینا درست ہے۔ بس اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مٹھائی کے بانٹتے ہوئے مسجد کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ آج کل شادیوں میں جیسے مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہ شادی پہ بھی بلاتے ہیں اور مجبوری کے تحت کہ رشتہ ختم نہ ہو جائے تو پردے میں جا کر سائڈ پر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں، یا جانا ہی نہیں چاہیے؟ اگر شادی میں مخلوط مجلس ہے جہاں پر مرد اور عورت اکٹھے ہیں، نامحرم مرد اور نامحرم عورتیں وہاں پر ایک ہی مجلس میں شریک ہیں، تو ایسی مجلس میں جانا اور شریک ہونا شرعاً درست نہیں ہے۔ نرمی سے بتا دیا جائے انہیں کہ جی ہم اس شرعی عذر کی وجہ سے ایسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر اس طرح بتایا جائے گا تو پھر لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان مجالس میں خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بندوبست کریں۔ اگر اسی طرح لوگ شریک ہوتے رہیں گے تو پھر تو یہ سلسلہ اسی طرح ایک غلط سلسلہ آگے چلتا رہے گا، تو ایسی مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور عذر کر دینا چاہیے۔ کیا عورت صلاۃ التسبیح اونچی آواز میں پڑھ سکتی ہے؟ عورت کے لیے تمام نمازوں میں آہستہ ہی پڑھنا ضروری ہے، اور صلاۃ التسبیح جو ہے وہ بھی ایک نفل نماز ہے تو اس میں بھی اسے آہستہ ہی پڑھنا چاہیے۔
اگر کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے اور ماہانہ 40,000 اس کی تنخواہ اور ہر ماہ جو آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے، البتہ کسی مہینے میں جمع رہتی ہے اور کسی مہینے میں قرض اٹھانا پڑتا ہے، جبکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 35,000 ہوتی ہے، کیا وہ صاحب نصاب ہوتا ہے؟ دیکھیے آج کل تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 35,000 نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے دور میں اتنی قیمت ہوتی تھی، آج کل تو 80,000 سے بھی زیادہ ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ اس لیے اگر ایک شخص کی 40,000 ماہانہ تنخواہ ہے تو وہ اگر کسی مہینہ جمع بھی ہو اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی بھی قابل زکوٰۃ مال نہ ہو تو صرف ان 40,000 کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں بنتا۔ اگر ایک خاتون اپنی ماواری سے پاکی کے وقت یعنی سحری کے ختم ہونے سے 10-15 منٹ پہلے پاک ہوئی، اس دوران وہ غسل کر کے روزے کی نیت کرے اور عشاء کی نماز ادا کرے یا روزہ رکھ لے، لیکن عشاء کی نماز کی قضا پڑھ لے، اگر وقت اتنا کم ہو کہ غسل اور سحری دونوں نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو یہ خاتون 10 دن مکمل ہونے پر پاک ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں ان کو روزہ بھی رکھنا ہوگا، کیونکہ سوال میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 10-15 منٹ پہلے وہ پاک ہو چکی ہیں، تو اب ان کو روزہ بھی رکھنا ہے، اور اگر یہ 10-15 منٹ میں غسل کر سکتی ہیں اور نماز پڑھ سکتی ہیں تو ان پر لازم ہے کہ جلد از جلد غسل کریں اور نماز پڑھیں، کیونکہ یہ نماز تو ان کے ذمہ اب لازم ہو چکی ہے۔ اس لیے سحری کرنے کے لیے نماز کا چھوڑنا یہ درست نہیں ہے، اور اگر اتنے وقت میں غسل کر کے نماز پڑھنا ان کے لیے ممکن ہی نہ ہو تو پھر تو ظاہر نماز قضا ہی کرنی پڑے گی، لیکن نماز ان کے ذمہ لازم ہو گئی ہے، وہ اب قضا کرنی ہے، اور چونکہ نماز کا پڑھنا ان کے لیے اتنے وقت میں ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر سحری کر لیں۔ بہرحال اس صورت میں جب کہ یہ 10 دن مکمل ہونے پر اس طرح پاک ہوئی ہوں تو ان پر آنے والے دن کا روزہ رکھنا بھی لازم ہے اگر یہ رمضان ہو تو، اور اسی طرح ان پر یہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو چکی ہے، اور اگر وہ اس وقت کے اندر انہوں نے نہ پڑھی تو پھر قضا اس کی کرنی ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ 10 دن مکمل ہونے سے پہلے پاک ہو گئی ہوں، ایسی صورت میں پھر اگر اس دورانیے میں یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ ممکن ہو کہ یہ جلدی سے غسل کر کے کم از کم زبان سے اللہ کا لفظ بول سکیں، اتنا وقت ہو تو پھر ان پر یہ نماز بھی واجب ہے، اور آنے والے دن کا جو روزہ ہے وہ بھی رکھنا ان پر لازم ہے، وہ روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اور اگر اس سے بھی کم وقت ہو یعنی اس دورانیے میں غسل کر کے لفظ اللہ کا منہ سے کہنا ممکن نہ ہو تو پھر یہ نماز ان کے ذمہ واجب نہیں ہے، اور یہ اگلا جو روزہ ہے پھر یہ بھی نہیں رکھ سکتی، پھر ان کو جو ہے اس روزے کی جو ہے بعد میں قضا کرنی ہوگی، اور یہ نماز چونکہ ان پر واجب ہی نہیں ہوئی اس لیے اس کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو معلوم ہو کہ کسی قریبی رشتہ دار یا ہمسائے کی کمائی بدہدی اور طاقت کے بل بوتے پر ہو، سمجھانے پر بھی وہ اپنے غلط موقف پر قائم رہے تو اس کے گھر دعوت پر جانا یا اس کے بھیجے ہوئے تحفے کو قبول کرنے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس رشتہ دار یا ہمسائے کی تمام آمدنی جو ہے وہ حرام کی ہے، ناجائز طریقے سے کسی سے غصب کر کے یا اور کسی ناجائز طریقے سے اس نے حاصل کی ہے، تو پھر اس کی دعوت کا کھانا یا اس سے کوئی تحفہ قبول کرنا یہ دونوں باتیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ چار فرض والی نماز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ چاروں رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے یا صرف پہلی 2 رکعت میں ہی پڑھنی ہوتی ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت ہے؟ فرض نماز میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا کہیں بھی قرآن مجید سے قرات کی جاتی ہے، باقی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا
سنت کے مطابق نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ اس لیے صرف پہلی 2 رکعتوں میں ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں، اب باقی 1 رکعت ہو جیسے مغرب ہے، یا 2 رکعتیں ہوں جیسے ظہر یا عشاء ہے، تو اس میں کوئی سورت نہ پڑھیں۔ بعض خواتین رمضان کے روزے پورا کرنے کی خاطر اور حج و عمرہ کی ادائیگی کی خاطر ایام مخصوصہ کو روکنے کے لیے دوا استعمال کرتی ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر صحت کو نقصان پہنچنے کا کوئی غالب گمان نہ ہو تو ایسی دوائی کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہے۔ اگر 4 یا 5 سال سے زکوٰۃ نہ دی ہوئی ہو تو سونے کی موجودہ قیمت کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی یا پرانی قیمت پر دی جائے گی؟ سونے میں اگر کھوٹ شامل ہو تو کھوٹ کو نکال کر زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا یا بغیر نکالے زکوٰۃ کا حساب ہوگا؟ اس میں 2 باتیں انہوں نے پوچھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قیمت کون سی لگائی جائے گی، یعنی گزشتہ 4-5 سال کی جو زکوٰۃ نہیں دی گئی تو آج کا ریٹ لگے گا یا گزشتہ اس وقت کا ریٹ لگے گا کہ جس وقت وہ زکوٰۃ واجب ہوئی تھی؟ تو سونے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں اس وقت کا ریٹ آپ کو لگانا پڑے گا، گزشتہ جو وقت گزر گیا اس وقت کا ریٹ نہیں لگے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو کھوٹ ہے سونے میں، تو دیکھیں جس سونے میں کھوٹ ہے یعنی وہ خالص سونا نہیں ہے تو اسی حساب سے اس کا پھر ریٹ لگایا جائے۔ ظاہر ہے کہ خالص سونے کا ریٹ زیادہ ہے اور جس سونے میں کھوٹ شامل ہے تو اس کا ریٹ کم ہے، تو اس کھوٹ کے حساب سے ہی جو اس کا ریٹ بنتا ہو تو وہی ریٹ اس کا لگایا جائے گا۔ لیکن بہرحال لگایا جائے گا، آج کا گزشتہ جو سال ہیں ان کا ریٹ نہیں لگے گا۔ میری ناک کا مسئلہ ہے اور نارمل روٹین میں اسپرے استعمال کرتا ہوں، لیکن چونکہ گلے میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے رمضان میں استعمال نہیں کر سکتا۔ جی دیکھیے، یہ مسئلہ پہلے بھی گزرا ہے کہ جو نیزل انہیلر ہے تو اس میں چونکہ دوائی کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ ذرات کی شکل میں ہوں، کسی لیکوڈ کی شکل میں ہوں، تو ایسا نیزل سپرے استعمال کرنا روزے میں یہ درست نہیں ہے اور اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دوائی کے کچھ اجزاء جو ہیں وہ انسان کے حلق میں چلے جاتے ہیں سپرے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لپسٹک لگایا جا سکتا ہے دوران روزہ؟ بس اگر اس کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہو تو پھر تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس میں کراہت ہوگی، اور اگر حلق میں جانے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ تو آج کے سوالات یہاں پر ختم ہوئے۔ آپ میں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو کمنٹس میں سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔